السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو عوینہ بن حسین کی مکاری کا واقعہ سنایا تھا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے نظر بند کیا، کفار کی چالیں مسلمانوں کو آرام و اطمینان سے نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ صرف مشرک ہی مسلمانوں کے دشمن نہ تھے، بلکہ یہودی سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش اور کوشش بھی کی تھی، لیکن اس وقت آپ کو اطلاع ہو گئی تھی اور آپ ان کے پھندے سے نکل آئے۔ دوسری طرف مسلمانوں پر جتنی سختیاں ہو رہی تھی، وہ اتنے ہی پکے ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا۔ چونکہ اب مسلمانوں کی طاقت برابر بڑھتی جاتی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش کے ان مہاجروں کو جو اسلام کے شروع میں حبش کو ہجرت کر گئے تھے بلانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ کو حبش جانے اور مہاجروں کو اپنے ساتھ لانے کا حکم دیا۔ حضرت عمرو تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ شاہ حبش کے نام ایک خط لکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جھلی دار کاغذ، قلم اور دوات لے کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوانا شروع کیا۔ خط میں جہاں اسلام کی بھرپور دعوت پیش کی گئی تھی، وہیں مہاجر مسلمانوں کو پناہ دینے پر بادشاہ حبش نجاشی کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ خط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگوائی اور حضرت عمرو کو روانہ کر دیا۔ حضرت عمرو کے روانہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سپنے میں دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ 5 سال ہجرت کو گزر چکے تھے۔ اس بیچ کسی مسلمان کو بھی مکہ میں جانے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی نوبت نہ آئی تھی، لیکن حرم کی زیارت کی آرزو سب کو تھی۔ اس خواب نے طواف کعبہ کی تحریک پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کر لیا اور صحابہ کو مکہ چلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ فرمان سن کر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ جب تیاریاں پوری ہو گئی تو ذی القعدہ کے مہینے سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں احرام باندھ لیا تھا اور قربانی کے 70 اونٹوں کو قافلے والوں کے آگے روانہ کر دیا تھا، تاکہ دیکھنے والے دور ہی سے سمجھ لیں کہ مسلمان لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں۔ یہ شاندار قافلہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ مشرک اس قافلے کو دیکھ کر ڈر گئے اور انہوں نے اپنے آپ ہی یہ سمجھ لیا کہ مسلمان مکہ میں قریش والوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ خبر بجلی کی طرح تمام علاقوں میں پھیل گئی۔ اس خبر سے مکے والوں میں بڑی بے چینی پھیلی اور انہوں نے فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ جب مسلمانوں کا یہ قافلہ ذوالحلیفہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ قبیلے کے ایک آدمی کو احتیاط کے طور پر جاسوس کی حیثیت سے قریش کے ارادوں کی خبر معلوم کرنے کے لیے مکہ روانہ کیا اور دھیرے دھیرے سفر جاری رکھا۔ جب آپ اسفان پہنچے تو خزاعی جاسوس مکے سے واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ قریش مکہ اور دوسرے مشرک یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے لڑائی کے لیے بہت بڑی فوج تیار کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگرچہ ہم لوگ صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، لیکن اگر کوئی آدمی
کوئی خاندان یا قبیلہ یا کوئی قوم ہمارے اور بیت اللہ شریف کے بیچ رکاوٹ بننا چاہے تو ہم کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بے شک اگر ایسا ہوا تو ہم کو فوراً احرام کھول کر لڑائی شروع کر دینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دنیا میں کسی آدمی کو کعبے کی زیارت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر قریش ایسا کریں گے تو ہم زندگی کی آخری سانس تک لڑیں گے۔ دوسرے تمام صحابیوں نے بھی یہی رائے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ مشرکان مکہ کی طرف سے سواروں کا ایک دستہ لے کر قرآن نعیم پر مقابلے کے لیے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور داہنی طرف کترا کر سفر شروع کر دیا۔ مطلب یہ تھا کفار اس قافلے کی حرکت سے خبردار نہ ہو سکیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ اچانک قرآن نعیم پر جا پہنچا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے یکایک آ جانے سے گھبرا گئے۔ وہ اپنے سواروں کے ساتھ بڑی بدحواسی سے بھاگے اور سیدھے مکے میں جا کر دم لیا، اور مسلمانوں کے اچانک آ جانے کا حال کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی۔ مسلمانوں کا قافلہ برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس پہاڑی تک پہنچ گئے جس کے دوسری طرف مکہ کا پڑوسی میدان تھا اور کمسن لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے کام آتا تھا۔ قافلہ برابر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ حدیبیہ پر پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو یہاں اترنے کا حکم دیا۔ قافلہ رکا، اونٹ بٹھا دیے گئے، سامان اتارا گیا اور خیمے لگا دیے گئے۔ آپ کے ٹھہرنے کے دوسرے دن قریش مکہ کی طرف سے حجیل بن ورقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے مسلمانوں کے ہادی، آپ مکہ میں کس ارادے سے آئے ہیں؟ کیا تم نے اونٹوں کی قطاریں نہیں دیکھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم نے نہیں سمجھا کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں؟ یاد رکھو ہم لڑنے نہیں آئے ہیں۔ ہاں، اگر ہم کو حج سے روکا گیا تو پھر لڑائی جاری ہو جائے گی اور اس کی ذمہ داری پوری کی پوری قریش مکہ پر ہوگی۔ حجیل یہ سن کر چپ ہو گئے۔ انہوں نے مکے میں جا کر اعلان کر دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں، مسلمان لڑنے نہیں بلکہ حج کی نیت سے آئے ہیں۔ حجیل کے کہنے سے قریش مکہ کو تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن جو خوف اور اندیشہ تھا وہ اپنی جگہ پر باقی رہا۔ پھر انہوں نے حلیس بن علم کو قاصد بنا کر بھیجا۔ جب وہ مکے سے باہر آیا اور اس نے قربانی کے اونٹوں کی لمبی قطاریں دیکھی تو راستے سے ہی واپس لوٹ آیا اور کہنے لگا، تم لوگ بے مطلب ڈر رہے ہو، مسلمان لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ ابو سفیان بگڑ گیا، بولا، تم جنگلی آدمی ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اگر مسلمان حج کے ارادے سے بھی آئے ہیں تب بھی ہم انہیں مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ حلیس کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، اگر تم مسلمانوں کو روکو گے تو میں اپنے قبیلے کے تمام آدمیوں کو لے کر تم سے لڑوں گا۔ حلیس احابیش قبیلے کا سردار تھا۔ ابو سفیان خوب جانتا تھا کہ حلیس جو کچھ کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس لیے اس نے چاپلوسی کے لہجے سے کہا، حلیس، تم بھی مذاق میں بگڑ گئے۔ تم خود سوچو کہ مسلمانوں کے آنے سے ہمارے معبودوں کی توہین ہوگی، ہمارے معبودوں کو ذلت کا منہ دیکھنا ہے، ہمیں لوگ بزدل اور ڈرپوک کہیں گے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کسی کی توہین ہو، پر اس کی توہین بھی تو برداشت نہیں ہو سکتی۔ حلیس نے کہا، اگر تم مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتے تو نہ ہونے دو، لیکن کسی کو بزدل اور جنگلی کہہ کر اس کی توہین تو نہ کرو۔ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی،
ابو سفیان نے کہا مجھے معاف کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، مجھے اب کوئی شکایت نہیں ہے، خلیس نے کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی غرض بتانے کے لیے حضرت خراش بن عبیدہ خزاعی رضی اللہ عنہ کو ثعلب نامی اونٹ دے کر قریش مکہ کے پاس روانہ کیا۔ خراش سیدھے ابو سفیان کے پاس پہنچے۔ اس وقت ابو سفیان اپنے مکان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اکرمہ، خالد، عمرو بن عاص اور کچھ دوسرے سردار بھی بیٹھے تھے۔ حضرت خراش اونٹ سے اتر کر ان کے پاس پہنچے اور اونچی آواز میں بولے، اے اہل قریش، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف کعبہ کی زیارت کرنے اور قربانی ادا کرنے آئے ہیں۔ حج کے دنوں میں یہ کسی آدمی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو حج کی رسمیں ادا کرنے سے روکے۔ عربوں کا یہ پرانا قانون ہے اور ابھی تک اس پر عمل درآمد ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے روک نہ بنیں گے اور ہم کو حج کرنے دیں گے۔ لیکن اگر ہم حج نہ کرنے دیں، اکرمہ نے کہا، تب ہم لڑیں گے۔ خراش نے نڈر ہو کر کہا، اور سب کو قتل کر کے کعبے کی زیارت کریں گے۔ تھوڑا سا سوچنے کے بعد اکرمہ کڑکا، او گستاخ مسلمان، تو ہم کو ڈرانے آیا ہے؟ یاد رکھ، تیری زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم غلط کہتے ہو، حضرت خراش نے لاپرواہی سے کہا، موت اور زندگی تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مشرک خدا کا نام سن کر بھڑک اٹھے۔ ان میں سے کئی اٹھے، انہوں نے پہلے ثعلب نامی اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور پھر حضرت خراش کی طرف لپکے۔ حضرت خراش نے تلوار کھینچ لی اور جوش و غضب سے بھر کر کہا، کتو، قاصد پر حملہ کرتے ہو؟ اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھو، میں جس قوم کا قاصد ہوں وہ آندھی کی طرح تم پر ٹوٹ پڑے گی اور تم سب کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت خراش کی کھینچی تلوار کو دیکھ کر کفار کا جوش دب گیا۔ خلیس بھی اس مجلس میں موجود تھا، بول پڑا، اے قریشیو، یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی قاصد کو بزدل سے بزدل قوم بھی قتل نہیں کرتی۔ تم یہ کلنک کا ٹیکہ اپنے سر کیوں لیتے ہو؟ اس لیے ہرگز تم کسی قاصد سے کسی قسم کی چھیڑ خانی نہ کرو۔ اگر ہمت ہو تو باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑو، بے شک ہم کو قاصد کو قتل نہ کرنا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، اس سے ہماری قوم کو داغ لگ جائے گا۔ اے مسلمانوں کے قاصد، تم واپس جاؤ اور اپنے رسول سے کہہ دو کہ ہم کسی مسلمان کو ہرگز مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ حضرت خراش نے تلوار میان میں ڈال لی اور پیدل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹ آئے۔ آپ کو پورا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، میرے خیال میں کسی ایسے آدمی کو حجت پوری کرنے کے لیے ایک بار مکہ روانہ فرمائیے جس کے قبیلے کے لوگ مکے میں زیادہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آخری کوشش ہے اور اسے بھی کر لینا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر کسے بھیجا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ حضرت عمر کو بھیج دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، مجھے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا، مگر میرے قبیلے بنو عدی کا ایک آدمی بھی مکہ میں موجود نہیں ہے، اس لیے میرا کیا اثر پڑے گا؟ اگر عثمان کو بھیجا جائے تو اچھا ہے، کیونکہ ان کے قبیلہ بنی امیہ کے بہت سے اثردار اور طاقتور لوگ مکہ میں موجود ہیں، یہی مناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، تم جاؤ اور قریش والوں کو سمجھا بجھا کر اس بات پر تیار کر دو کہ وہ ہم کو حج کرنے دیں۔ حضرت عثمان اٹھے، اپنے خیمے پر آئے، ہتھیار مند ہوئے اور چل پڑے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو راستے ہی میں ابان بن سعید، ان کے قبیلے کے سردار، ان سے ملے اور ان کو اپنی حمایت میں لے کر اکرمہ کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت بہت سے اثردار لوگ اکرمہ کے پاس موجود تھے۔ اے مکہ والو،
حضرت عثمان نے سبھی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ حج کا زمانہ ہے، لڑائی کا نہیں۔ ہم مسلمان بھی اس زمانے میں ایک احترام کرتے ہیں جس طرح سے تم کرتے ہو۔ ہم سب ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہیں، یہ کعبہ انہی کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کعبہ سب کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے ہم کو حق ہے کہ ہم عمرہ کریں، قربانی کریں، اس لیے تم روکو نہیں۔ تم صحیح کہتے ہو عثمان، اکرمہ نے کہا۔ ہر آدمی کو حج کرنے کا پورا حق ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو حج کرنے کے لیے اجازت نہیں دے سکتے، اس سے ہماری توہین ہے۔ البتہ تم کو حج کرنے کی اجازت ہے، تم حج کر سکتے ہو۔ میں اکیلے حج نہیں کر سکتا، حضرت عثمان نے کہا۔ اچھا، تم نظر بند کیے جاتے ہو، اکرمہ نے کہا۔ دوسرا حکم ملنے تک تم مکہ سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ کسی کو اس حکم کے خلاف کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت عثمان کو روک لیا گیا۔ جب حضرت عثمان کئی دن تک واپس نہ لوٹے تو عام طور پر مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کفار نے عثمان کو شہید کر ڈالا ہے تو جب تک بدلہ نہ لیں گے واپس نہ لوٹیں گے۔ آپ اس وقت پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، وہیں آپ نے بیعت لینی شروع کر دی۔ صحابہ کرام بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، اس طرح سب نے بیعت کی۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ جس وقت بیعت لی جا رہی تھی اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے آ کر پورا واقعہ سنایا۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ کفار بغیر لڑے مانیں گے نہیں، اس لیے انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب لڑائی کی تیاریاں کی جا رہی تھی تو ایک دن قبیلہ بنی ثقیف کا مشہور سردار عروہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت لوگ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بھاری تعداد آپ کے چاروں طرف کھڑی تھی اور وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتی تھی۔ عروہ مسلمانوں کا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نماز کے بعد عروہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا۔ عروہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، عروہ تم کیسے آئے ہو؟ یا محمد، عروہ نے کہا، آپ نے قوم کے ٹکڑے کر دیے، ملک میں ایک بڑا فتنہ پیدا کر دیا۔ آپ امی ہیں، بھلا امی بھی کہیں رسول ہو سکتا ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، عروہ مانو یا نہ مانو لیکن میں خدا کا رسول ہوں۔ رہا فتنے کا سوال تو میں تم سے یا تمہاری قوم سے کبھی لڑنے نہیں آیا۔ تم خود لڑنے کے لیے بدر اور مدینہ جیسی جگہوں پر پہنچے۔ اب ہم حج کرنے آئے ہیں تو تم حج کرنے نہیں دیتے۔ بتاؤ فتنہ تم پیدا کرتے ہو یا میں؟ عروہ نے ہاتھ پھیلا کر کہا، آپ ہمارے معبودوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بت پرستی سے منع کرتا ہوں۔ وہ آدمی جو ذرا بھی عقل رکھتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر انہیں پوجنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، اس لیے میں تو اسی کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ عروہ جب بات کرتا تھا تو ہاتھ پھیلا کر بات کرتا تھا اور ہاتھ اتنی دور لے جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی چھو جاتی۔ یہ گستاخی تھی اور یہ گستاخی صحابہ کرام کو بہت خل رہی تھی۔ لیکن آپ مکہ پر چڑھ کر کیوں آئے؟ عروہ نے پھر ہاتھ پھیلا کر کہا، میں لڑائی کے ارادے سے نہیں آیا، صرف کعبہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ عروہ نے پھر ہاتھ پھیلایا اور اس بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی چھو گئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے جلدی سے تلوار کھینچ کر تلوار کا قبضہ
عروہ کے ہاتھ پر مار کر کہا، عروہ ادب کر۔ عروہ چونکا، اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ مسلمان بہت خفا ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی غضبناک شکلیں دیکھ کر وہ کچھ ڈرا۔ اس نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر باتیں کرنا بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، عروہ تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مناسب یہی ہے کہ وہ ہمیں حج کرنے کی اجازت دے دے یا ہم سے سمجھوتا کر لیں، اور اگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو مجبوراً ہم کو لڑنا پڑے گا۔ میں انہیں سمجھاؤں گا، عروہ نے کہا، اور کل آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد عروہ اٹھا اور سلام کر کے روانہ ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام کرتے ہوئے دیکھا، اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ چنانچہ اس نے مکہ میں پہنچ کر قریش والوں کو پوری بات بتا دی۔ قریش نے اپنی مجلس شورا بلا لی۔ بحث مباحثے کے بعد یہی طے ہوا کہ سمجھوتا کر لیا جائے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔